السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہوتی ہے ہر دم کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ایمان کی دولت سے کبھی بھی محروم نہ کرے، آمین ثم آمین۔ دعا کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر پڑھیں گے ہم 88 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ تطبیق: خالدین، خا پہ مد سلیب الالف کا قائم مقام ہے جس کو ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچا جائے گا، اور ساتھ ہی خا حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے جس کو ہر کنڈیشن میں پر ہی پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا کر کے۔ دی پہ یا مدہ کا ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی ہم نے ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچنا ہے، جبکہ نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ فی پہ بھی مد سلیب الجا کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور ہا پہ مد سلیب الالف کا، جس کو ہم نے ایک الف اور دو حرکات کے برابر ہی کھینچنا ہے، اس سے زائد نہیں۔ لا یخفف، لا پہ مد سلیب الالف کا قاعدہ، یخفف، خا پر لیٹر ہے اور خا کی زبر کو ہم فا کے ساتھ ملائیں گے، اور فا کی زبر کو پڑھتے ہوئے یعنی تھوڑی سی شدت پیدا کرنی ہے، کیسے؟ دبا کے پڑھنا، یخفف، ٹھیک ہے؟ فو کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ عنہم العذاب، عین زبر نون عن، عین کو وسط حلق سے نون پہ اظہار کریں گے کیونکہ آگے حروف خلقی میں سے کیا ہے؟ ہا آ رہا ہے۔ میم کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے مگر لام کو ہلانا نہیں۔ عذاب، عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، ذا پہ مد سلیب الالف کا قاعدہ، با کی پیش کو لمبا نہیں کرنا۔ ولا، واو ہونٹوں کی نا تمام گولائی کے ساتھ، لا پہ مد سلیب الالف اور ہم پہ یہاں پہ میم پہ اظہار شفوی، یعنی میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا، یہاں پہ ٹھہرنا نہیں ہے۔ ینظرون، یہاں پہ نون پہ اخفاء حقیقی، ضا پر لیٹر میں سے حروف مستعلیہ میں سے ضا کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے مگر نرمی کے ساتھ ضرور پڑھیں گے اور موٹا کر کے۔ رو مد سلیب الواو کا قاعدہ، ایک الف یا دو حرکات کے برابر، اور نون پہ جب وقف کریں گے تو یہاں پر مد عارض وقفی ہو جائے گا، اور ہم ساتھ ہی دوسرا کیا قاعدہ ہوگا؟ وقف بالاسکان، یعنی یہ والا وقف ہوگا۔ ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ تطبیق: الا الذین، حمزہ کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور پھر مزید لام کی زبر کو لام اگلے کے ساتھ ملائیں گے، پھر لام کی زبر کو الگ سے پڑھیں گے، کیسے؟ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ الا اللہ، لا کہنا ہے، لا بڑھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہے الا الذین، ذی ذال نرمی کے ساتھ، ذی پہ یا مدہ کا قاعدہ، ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچتے ہوئے، پھر نون کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے۔ تابو، تا پہ مد سلیب الالف اور بو پہ مد سلیب الواو، دوسرے لفظوں میں الف مدہ اور واو مدہ، کیونکہ آپ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے اس لیے میں یہ دونوں ہی رولز آپ لوگوں کو دونوں نام بتا رہی ہوں۔ قاعدہ ایک ہی ہے لیکن اس کے دو نام ہیں، یا تو مد سلیب الالف، اگر یہ مشکل لگے تو الف مدہ کہہ سکتے ہیں۔ مد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا، لمبا کرنا، ایک الف یا پھر دو حرکات کے برابر۔ میم بعدی، یہاں پہ چھوٹا سا میم آپ کو نظر آ رہا ہے نون ساکن کے اوپر، آگے با آ رہا ہے تو یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہوگا، با سختی سے ذرا ادا کریں گے لیکن عین کو وسط حلق سے بعدی، دال کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے۔ ذالک، ذا پہ مد سلیب الالف کا قائم مقام ہو رہا ہے،
تو اس کو ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچتے ہوئے لیکا، یہ جون سے ہیں یہ حرکات کہلاتی ہیں، ان کو ہم ہرگز لمبا نہیں کر سکتے ورنہ معنی چینج ہو جائے گا۔ کیسے؟ ذالیکا، یہ تو غلط ہے نا پھر۔ وَأَصْلَحُوا، ٹھیک ہے، صاد جون سے ہے وہ پر یعنی حروف متعالیہ میں سے ہے، صاد پہ حمز بھی ہوگا، یہ والی ساؤنڈ ہوتی ہے، لہو اور صفیریہ لیٹر بھی ہے، ٹھیک ہے، حرف یعنی ہو مد اصلی بالواو کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، یہاں پہ نون مشدد ہے تو غنہ کرتے ہوئے اس میں جلالہ آگے یعنی اللہ کا لام پر پڑا جائے گا۔ کیسے؟ فَإِنَّ اللَّهَ، ٹھیک ہے، لہا نہیں کہنا لا پہ، کیونکہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام بھی ہے، یہ بھی آپ نے ضرور غور کرنا ہے۔ غفور الرحیم، غین بھی پر، فو پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ اور تنوین پیش کے آگے را آ رہا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ کچھ آپ کو یاد آیا؟ جی، یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی یہاں پہ ہم ٹھہریں گے نہیں۔ غفور الرحیم، لیکن را تشدید اوپر زبر ہے تو پر بھی پڑا جانا ہے۔ ہی وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے یا مدہ کا قاعدہ اور میم پہ جب وقف کر دیں گے تو وقف بالاسکان ہو جائے گا۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ۔ جی، ان الذین یہاں پہ نون پہ غنہ کریں گے اور ان الذی پہ مد اصلی بالیا کا قاعدہ ہو رہا ہے، ایک الف یا دو حرکات کے برابر، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ کفرو، رو پہ مد اصلی بالواو کا قاعدہ، بعد با زبر آئین کیا ہو گیا؟ آئین کو وسط حلق سے ادا کرنا، دال کی زبر کو لمبا نہیں کرنا۔ ایمانہم، یہاں پہ یا مدہ یا پھر مد اصلی بالجا کا قاعدہ، مطلب وہی ہے، ایک الف یا دو حرکات کے برابر، ساتھ ہی الف مدہ کا بھی قاعدہ ہے، دونوں کو بالکل ایکولی کھینچیں گے۔ کیسے؟ ای ما، ٹھیک ہے، یہ نہیں ای ما کہہ دیں یا پھر ای م کہہ دیں، یہ غلط کہ ایک کو چھوٹا کر دیں اور ایک کو بڑھا دیں، ٹھیک ہے، ایکولی ایک الف یا دو حرکات کے برابر۔ ایمانہم، میم پہ اظہار شفوی، ثم ازدادو، ٹھیک ہے، سا نرمی کے ساتھ میم پہ غنہ کریں گے اور غنہ کرتے ہوئے میم کی زبر کو زا صفیریہ لیٹر ہے، زا کے ساتھ ملائیں گے، ثم ازدادو، دا پہ مد اصلی بالالف اور دو پہ مد اصلی بالواو، ٹھیک ہے، ددو نہیں کہنا یا دادو نہیں کہنا یا پھر ددو نہیں کہنا، ٹھیک ہے، یعنی دونوں ایکولی، دا دو، ٹھیک، کفر لن تقبل، ٹھیک ہے، فا پہ ہمس ہوگا اور آگے تنوین زبر کے بعد کیا ہے؟ لام آ رہا ہے، حروف یرملون میں سے، یعنی لام اور را جب آ جاتے ہیں تو ادغام بلا غنہ وہاں پہ کیا جاتا ہے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ کفر لن، ٹھیک ہے، جلدی سے پڑھ کے نون پہ کیا ہے؟ اخفاء حقیقی، یعنی نون کی آواز کو چھپائیں گے۔ تو قبلا، قوف پہ قلقلہ کیا جائے گا، بالا ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے۔ توباتہم، تو پہ واو لین کا قاعدہ ہو رہا ہے اور میم پہ اظہار شفوی بھی، اور ساتھ میں یہ اوریجنل اس کے اوپر جزم کی علامت ہے، تو یہاں پہ وقف بالسکون بھی ہوگا۔ وَأُولَئِكَ، واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی کے ساتھ حمزہ کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے، لا پہ 4 حرکات کے برابر ہم اسے کھینچیں گے، اس پہ کھڑا زبر بھی، اور یہ دیکھیں ایک مد آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے۔ وَأُولَئِكَ، ٹھیک ہے، حمزہ کی زیر کو واضح طور پہ پڑھیں گے لیکن لمبا نہیں کریں گے، کاف کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ ہم الضالون،
یہاں پہ کیا میم کی پیش کو دود کیا ہے حروف متعالیہ میں سے ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ الف آ رہا ہے، تو کیا ہوگا اس کو پر مد ہے تو 4 حرکات لمبا کرتے کرتے لام کے ساتھ ملائیں گے، تو یہ سبب مد بھی ہو رہا ہے تو 6 حرکات کے برابر اسے کھینچیں گے۔ اب آپ سبب مد ذرا تھوڑا سا بھی آپ کے لیے فی الحال مشکل ہے، ابھی آپ سمپل یعنی سادہ رول جس کو ادائیگی آسان ہو یعنی الف مدہ کے ساتھ، تو وہ آپ سیکھیں گے۔ ہم الضالون، لو پہ مد سلی بل واو کا قاعدہ اور نون پہ وقف کیا تو وقف بل اسکان ہو گیا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ اب یہ کیا ہے غنہ کرتے ہوئے ان الذین، غنہ کرنا ہے، ذی پہ مد سے بالیا کا قاعدہ، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، کفرو یہاں پہ واو مدہ کا قاعدہ، وماتو مد سے بالالف اور تو پہ مد سے بالواو، وہم نیم پہ اظہار شفوی، کفارون یہاں پہ کاف کی پیش کو فا کے ساتھ ملائیں گے، تشدید اور دباؤ کے ساتھ پڑھتے ہوئے الف مدہ کا قاعدہ، اور یہاں پہ تنوین پیش پر اخفاء حقیقی کا قاعدہ، فلن یقبل یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، کیونکہ نون ساکن کے بعد آگے حروف یرملون میں سے یعنی یومن میں سے یا آ رہا ہے، قوف پہ قلقلہ کیا جائے گا، با اور لام کی حرکات کو لمبا نہیں کیا جائے گا، من یہاں پہ نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، نون کی آواز کو احدہم ملء الارض، اب یہ احدہم، اب یہ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، پھر میم کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور پھر حمزہ کی پیش کو لام کے ساتھ آگے ملائیں گے، ملء الارض۔ اب حمزہ یہ را ساکن سے پہلے کیا ہے زبر آ رہی ہے تو یہ کیا ہوگا پر پڑا جائے گا، اور دود ویسے بھی حروف متعالیہ میں سے ہے، دود پر پڑا جائے گا، ذہبا ولا وفتدا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ کیونکہ تنوین زبر کے بعد واو آ رہا ہے حروف یومین میں سے، ولا وف اور واو کی زیر کو فا کے ساتھ ملائیں گے، تدا یہاں پہ مد سے بالالف کا قائم مقام ہو رہا ہے، بہ یہاں پہ میں نے وقف کر دیا، ٹھیک ہے، تو وقف بالاسکان، اولئک لہم، حمزہ کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے، لا پہ 6 حرکات لمبا کرتے ہوئے حمزہ کی زیر کو واضح کریں گے، اور میم پہ اظہار شفوی کا قاعدہ، عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، ذا کو نرمی کے ساتھ اور ساتھ ہی الف مدہ بھی، با کے اوپر تنوین پیش ہے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو اس لیے تنوین پیش کی آواز کو کیا کریں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے، عذابن، اب آگے ہے علیم وما، ٹھیک ہے، لی پہ یا مدہ کا قاعدہ اور پھر آگے تنوین پیش کے بعد حروف یومن میں سے آ رہا ہے تو ادغام مع الغنہ یعنی واو متحرک ہے، وما واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی کے ساتھ پڑھیں گے، ما مد سے بالالف، لہم من ناصرین، اب یہاں پہ میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ، اب نون ساکن کے بعد آگے نون آ رہا ہے حروف یومن میں سے تو یہ کون سا قاعدہ ہوگا، یہاں پہ ہم نے ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، اور نا پہ مد سے بالالف کا قائم مقام بھی ہے، اور صاد جو ہے وہ پر لیٹر ہے، اور ناصرین اب ری جو ہے یا مدہ کا قاعدہ اور را باریک پڑا جائے گا، نون پہ جب ہم وقف کر لیتے ہیں تو وقف بالاسکان۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہاں تک بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا، اور آپ لوگ اس کو کم از کم 4 سے 5 مرتبہ ضرور پریکٹس کیا کریں تو آپ کو یہی چیزیں ازبر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور آگے بھی شیئر کرتے چلے جایا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔